ویلکم ٹو المختوم ای اسمارٹ لرننگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انگلش گرامر کورس کے اندر آپ کو خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارا یہ آخری لیسن ہے اور لیسن نمبر 2، اس کے اندر ہم چند چیزیں پڑھیں گے اور پھر ہمارے کورس کا جو انگلش گرامر کورس ہے اس کا اختتام ہو جائے گا۔ یہ چند چیزیں ہیں لیسن نمبر 20 کے اندر کہ WH کوسچنز یہ ہم پڑھیں گے، ماڈل وربز پڑھیں گے، ایکٹیو اینڈ پیسو وائس جو ہے وہ پڑھیں گے، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اسپیچ پڑھیں گے۔ اس کے اندر جو ہے میں نے WH کوسچن کو، کیونکہ یہ بھی ظاہر ضروری چیز ہے اور ہمیں بہت زیادہ ضرورت پڑتا ہے اس کا استعمال۔ اس طرح ماڈل وربز ہیں کہ بعض چیزوں کو ہم نے ڈسکرائب کرنا ہوتا ہے، ان کو ایک خاص طریقے سے ایکسپلین کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو ہم ماڈل وربز کا یوز کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایکٹیو اینڈ پیسو وائس، یعنی ایکٹیو کہتے ہیں انگلش کے اندر معروف کو، پیسو کہتے ہیں مجہول کو۔ ایکٹیو وائس اینڈ پیسو وائس، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک مشہور چیز ہے، اس کو بھی میں سمجھاؤں گا۔ اور اس کے بعد ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اسپیچ، ٹھیک ہے، یہ کیا ہوتی ہے یہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا۔ تو اس کے اندر جو ہے میں نے بہت زیادہ تفصیل بیان نہیں کی ہے، خصوصاً ایکٹیو وائز اینڈ پیسو وائز کی اور ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اسپیچ کی۔ اگر آپ چاہیں گے کہ میں مستقل، کیونکہ یہ تفصیل طلب لیسن ہیں، یہ دونوں ٹاپک ایسے ہیں کہ ان پر تفصیلی گفتگو کی جا سکتی ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ بہت زیادہ یعنی کلاس آپ کی لمبی ہو جائے، تو اس لیے اس کو میں نے مختصر یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اگر آپ چاہیں گے کہ اس پر تفصیلی کوئی ویڈیو بنے تو انشاءاللہ اس پر تفصیلی ویڈیو بھی بن جائے گی ان دونوں پر۔ اور جو پہلے دو ہیں یہ تو ویسے بھی مختصر ہیں، یہ میں آپ کو یعنی چاروں پڑھاؤں گا اس لیسن کے اندر۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے WH کوسچن ہے، وہ کون کون سے ہیں؟ وہ وٹ، ویئر، وین، ہو، ہوم، ہوز، وائی، وچ، ہاؤ، ٹھیک ہے۔ WH ان کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ W سے اور H سے اسٹارٹ ہوتے ہیں، یہ سارے W سے اسٹارٹ ہوتے ہیں اور ایک جو ہے وہ H سے استعمال ہوتا ہے، H سے شروع ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ان کو WH کوسچنز کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے ماڈل وربز۔ ماڈل وربز پہلے بھی میں نے کچھ بتائے ہیں آپ کو، اس میں مزید کچھ ایڈ کیے ہیں میں نے۔ کین ہے، مے، کوڈ، مائٹ، ول بی ایبل ٹو، شوڈ، مسٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ایکٹیو اینڈ پیسو وائس، ٹھیک ہے۔ اس کا فارمولا میں نے ذکر کیا، سب سے پہلے آبجیکٹ آئے گا پلس ہیلپنگ ورب پلس مین ورب، تھرڈ فارم پلس بائی پلس سبجیکٹ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اسپیچ، ٹھیک ہے، وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ وہ کیا ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں WH کوسچن، ٹھیک ہے۔ WH کوسچن کون کون سے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے، ان کا استعمال کیسے ہے۔ تو جو بھی آپ نے ٹینسز پڑھے ہیں ان سب کے ساتھ اس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ کیسے استعمال کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ کوسچن ٹائپ ہوتے ہیں تو اس لیے یہ استعمال ہوں گے جو آپ کا انٹراگیٹو سینٹینس ہے اس کے ساتھ ہی، ٹھیک ہے۔ انٹراگیٹو سینٹینس اور انٹراگیٹو نیگیٹو سینٹینس، یہ دونوں انٹراگیٹو ہوتے ہیں، سوالیہ ہوتے ہیں، تو ان کے اندر ان کا استعمال ہوتا ہے اور شروع کے اندر ان کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ہیلپنگ ورب جو وہاں پر ہوتا ہے اس سے پہلے ان کو شروع کے اندر یہ لگا دیے جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ وہاں کہیں پر استعمال کیے جا رہے ہوں گے لیکن وہاں پر جو سینٹینس کا ہیلپنگ ورب ہے، جس طرح پہلے اگر آپ سینٹینس دیکھیں تو وٹ ڈو یو ایٹ، وٹ ڈو یو ایٹ، تو یہاں پر ڈو جو ہے وہ ہیلپنگ ورب کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ تو بعض اوقات آپ کو کہیں پر نظر آئے گا کہ وہاں پر اس طرح کے ہیلپنگ ورب استعمال نہیں ہو رہے اور WH کوسچن وہاں پر لکھا ہوا ہے، تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ پھر یہ معنی نہیں دیں گے، وہ پھر کوسچن کے معنی نہیں دیں گے، ٹھیک ہے۔ جس طرح آپ کہتے ہو کہ وٹ ڈو یو ایٹ، تم کیا کھاتے ہو، اگر میں ڈو کو یہاں سے ہٹا دوں تو یہ کیا بن جائے گا؟ وٹ یو ایٹ، جو آپ کھاتے ہو، ٹھیک ہے۔ اگر پہلے اس کا ترجمہ ہے کہ کیا، ٹھیک ہے، تو پھر اس کا ترجمہ ہوگا جو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یعنی یہ میں آپ کو سارے بتاتا ہوں، اور ان کے جو ہیلپنگ ورب کے بغیر ان کا استعمال ہے وہ بھی میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا رہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ میں نے بتایا نا، یہ ہر سینٹینس کے ساتھ اس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔
کوئی بھی سینٹینس ایسا نہیں ہے، ٹینسز جتنے بھی ہیں ان سب کے ساتھ آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں، اور ان کو اسٹارٹنگ میں لگانا ہے، آپ ہیلپنگ ورب سے پہلے لگانا ہے ان کو، ٹھیک ہے. جس طرح ویئر ڈڈ یو گو میں نے پاسٹ کے ساتھ لگایا ہے، ٹھیک ہے، پاسٹ انٹروگیٹو. اب یہاں پر میں یوں کہوں، اگر ہیلپنگ ورب کو میں ہٹا دوں ویئر یو گو، ٹھیک ہے، ویئر یو گو، تو پھر اس کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ تم کدھر گئے تھے تو اس کا پھر ترجمہ ہوگا جہاں تم جاتے ہو، یا ویئر یو وینٹ، جہاں تم گئے، ٹھیک ہے. پھر اس کا ترجمہ تھوڑا تبدیل ہو جائے گا. سوری. اچھا، وین ول یو لرن، تم کب سیکھو گے. ہو ڈرائیوز اے کار، گاڑی کون چلائے گا. ود ہوم آر یو گوئنگ، تم کس کے ساتھ جا رہے ہو. ہوز پین از اٹ، یہ پین کس کا ہے. وائی ڈو یو لیو ان لاہور، آپ لاہور میں کیوں رہتے ہیں. ٹھیک ہے، وائی کا معنی کیوں. ہوز، ہوز یہ کس کا، اور ود ہوم یا ہوم عموماً یہ ود کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. ود ہوم کس کے ساتھ، ٹھیک ہے. ہو کون. اچھا، وچ کار ڈو یو لائک، کون سی گاڑی، ٹھیک ہے. چوائس آ گئی، آپ اگر کسی کو چوائس دیتے ہیں تو پھر آپ یہ استعمال کریں گے. وچ کار ڈو یو لائک، آپ کون سی گاڑی استعمال کرتے ہیں، آپ کون سی گاڑی پسند کرتے ہیں. ہاؤ ڈڈ یو رائٹ، آپ نے کیسے لکھا، تم نے کیسے لکھا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ پاسٹ میں استعمال ہوئے. تو اسی طرح مطلب ان کا استعمال ہے، میں نے آپ کو جس طرح بتا دیا کہ وین ول یو لرن، اگر ہم اس کو کہیں کہ کب، ٹھیک ہے، تو اس کا دوسرا ترجمہ ہے جب. اگر ہم اس کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ہیلپنگ ورب نہیں استعمال ہو رہا ہے اور وداؤٹ ہیلپنگ ورب استعمال ہو، اور وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ آخر میں کوشچن مارک بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. جب کوشچن مارک نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کوشچن نہیں ہے، اور یہاں پر سب کے سامنے آپ کو کوشچن مارک نظر آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے WH کوشچن، یعنی آپ کسی سے کوئی چیز پوچھ رہے ہو یا کسی سے کوئی اس طرح سوال کر رہے ہو آپ، ٹھیک ہے. تو ان کی پریکٹس بھی آپ کریں. ویئر ڈو یو گو، ویئر دے گو، ویئر ڈڈ دے گو، ٹھیک ہے، پاسٹ کے ساتھ. ویئر ول یو گو، آپ کہاں جاؤ گے، ٹھیک ہے. ہر ایک کے ساتھ آپ الگ الگ سینٹینس کا استعمال کر کے آپ اس کی پریکٹس کریں، اور یہ بولنے میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کی پریکٹس جو ہے ضروری ہے. جب پریکٹس کریں گے تو آپ کے جو انگلش وہ اسپیکنگ پاور اچھی ہوگی. اس کے بعد ہے ماڈل وربز. ماڈل وربز میں نے آپ کو بتائیں یہ فلاں فلاں لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ سارے اوپر میں نے پہلی لائن کے اندر لکھے ہیں. تو ان کا کیسے استعمال ہوتا ہے، تو کچھ نئے ہیں کچھ پرانے ہیں. کین کو آپ کو میں نے بتا دیے پہلے کہ کین کیسے استعمال ہوتا ہے. کین یو ٹیچ عربک، کیا تم، اچھا عربی، کیا تم عربی پڑھا سکتے ہو، ٹھیک ہے. آئی کین ڈرائیو اے کار، میں گاڑی چلا سکتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ آپ نے پڑھ لیا. میں آئی کم ان، اچھا میں جو ہے، میں یہ مائی نہیں ہے، یہ میں پڑھیں گے اس کو. میں اور کین یہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں. ہاں، کین جو ہے وہ ایک طاقت کے اظہار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، میں بھی طاقت کے اظہار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. لیکن فرق کیا ہے کہ میں آپ وہاں پر استعمال کرتے ہیں کہ جہاں پر آپ کوئی ریکویسٹ کرتے ہیں، پولائٹلی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی سے ہمدردانہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ میں استعمال کریں. ترجمہ ایک ہی ہوگا. جس طرح آپ کلاس سے باہر ہیں اور کلاس میں آنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کلاس میں آنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں، میں آئی کم ان سر، ٹھیک ہے، میں آئی کم ان میم، میں آئی کم ان ٹیچر، ٹھیک ہے. تو اس طرح کے جو الفاظ کہے جاتے ہیں تو وہ میں شروع میں یہ والا ورڈ، یہ والا ماڈل ورب یوز کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ مائی نہیں ہے، یہ میں ہے. میں آئی کم ان، کیا میں اندر آ جاؤں، کیا میں اندر آ سکتا ہوں. تو یہ ایز اے ریکویسٹ کے طور پر آپ استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، یو میں لیو ناؤ، ٹھیک ہے، آپ اب جا سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک پولائٹلی آپ ہمدردانہ کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو کسی سے نرمی سے آپ کہتے ہیں. آپ ایسے تو نہیں کہ یو کین گو، ٹھیک ہے، یو کین لیو می، یو کین لیو ناؤ، ٹھیک ہے. تو
اب یہ بھی ایک طریقہ ہے، لیکن یہ اکثر اس طرح کے جو سخت قسم کے الفاظ جو ہیں وہ شمار کی جاتے ہیں. اگر یو میں لیو ناؤ، یہ تھوڑے نرم الفاظ ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے زیادہ استعمال یعنی نرمی والے الفاظ استعمال کرنا یہ زیادہ بہتر ہے. یعنی کہیں پر کوئی غصے میں ہے تو اس طرح وہ بھی کین والے بھی استعمال کر سکتا ہے. سخت الفاظ بھی بعض اوقات ضرورت پڑتی ہے استعمال کی، تو وہ بھی کر سکتا ہے. کوڈ یو اسپیک انگلش، کیا انگلش بول سکتے تھے؟ کوڈ آپ نے پڑھ دیا. آئی کوڈ پلے دا کمپیوٹر، میں کمپیوٹر چلا سکتا تھا. ٹھیک ہے، یہ دو مثالیں میں نے دی ہیں. اچھا، یو ول بی ایبل ٹو لرن انگلش، آپ انگلش سیکھ سکو گے، سیکھ لو گے یا سیکھ لیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اسی کا کوشچن کیا ہے؟ ول یو بی ایبل ٹو لرن انگلش، اسپیک انگلش، کیا آپ انگلش بولنے کے قابل ہو جاؤ گے، کیا انگلش بول پاؤ گے. ٹھیک ہے. یو شوڈ گو ٹو کراچی. اب یہاں پر یہ شوڈ اور مسٹ، یہ بھی نئے دو ماڈل وربز ہیں، تو ان کا کیا ہے، کیسے استعمال کیا جائے گا؟ تو شوڈ کا ترجمہ بھی چاہیے اور مسٹ کا ترجمہ بھی چاہیے. دونوں کا ترجمہ بالکل ایک جیسا ہی ہے. تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ شوڈ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے ایز اے مشورے کے طور پر. ٹھیک ہے، اور جو اس طرح کے الفاظ ہیں یا ایسے عوامل جن کو یعنی کر دیا جائے تو اچھا ہے، نہ کر دیا جائے تو کوئی ضروری نہیں. لیکن مسٹ جو ہے وہ ایسے عوامل کے لیے، ایسے افعال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ایسے اعمال کے لیے یوز کیا جاتا ہے جن کا کرنا آدمی پر ضروری ہوتا ہے. یا بڑا چھوٹے کو یا استاد شاگرد کو کہتا ہے کہ تمہیں یہ لازمی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تمہیں یہ کرنا چاہیے، تمہیں جانا چاہیے. اس طرح کے الفاظ جو کہتا ہے استاد شاگرد کو کہتا ہے، تو عموماً وہ آرڈر ماننا یا بوس کا آرڈر ماننا یا محتمم صاحب کا آرڈر ماننا، پرنسپل صاحب کا آرڈر ماننا وہ عموماً ضروری ہوتا ہے. تو اگر وہ چاہیے کہ الفاظ اس طرح کا استعمال کرتا ہے تو وہاں پر مسٹ استعمال کیا جائے گا. اور ویسے مشورے کے طور پر اگر وہ استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی دوست آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں تو وہ پھر شوڈ کا استعمال کریں گے. یہ ایل جو ہے ان میں سائلنٹ ہے. ٹھیک ہے، جس طرح کوڈ میں ایل سائلنٹ ہے، یہاں پر بھی ایل جو ہے وہ سائلنٹ ہے. درمیان میں ایک لفظ جو ہے مائٹ، یہ رہ گیا ہے اور اس کی مثال بھی یہاں نہیں لکھی ہوئی. تو مائٹ جو ہے یہ کوڈ کے ساتھ ہی، جس طرح کین جو ہے، کین کے ساتھ میں دونوں ایک ہی ترجمے میں استعمال ہوتے ہیں، اور یہ پریزنٹ میں دونوں یوز ہوتے ہیں. کین اور میں جو ہے یہ پریزنٹ میں یوز ہوتے ہیں. کوڈ اور مائٹ یہ دونوں پاسٹ میں یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ترجمے دونوں کا سکنے والے یعنی کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، جس طرح مائٹ یو اسپیک انگلش، کیا آپ انگلش بول سکتے تھے. ٹھیک ہے، تو کوڈ جو ہے اس میں تھوڑا یہ سخت الفاظ ہیں اور مائٹ میں جو تھوڑے نرم الفاظ ہیں. ٹھیک ہے، بس یہ تھوڑا فرق ہے. باقی کوڈ کا استعمال بہت زیادہ ہے بنسبت مائٹ کے. ٹھیک ہے، بس یہ تھوڑا سا فرق ہے، اتنا کوئی خاص فرق نہیں ہے، بس آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے. بہرحال میں بات کر رہا تھا شوڈ کی اور مسٹ کی. تو شوڈ آئی ٹرائی دس فوڈ، کیا مجھے یہ کھانا ٹیسٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، کیا مجھے کھانا ٹرائی کرنا چاہیے، ٹیسٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو بطور مشورہ کے دوست آپس میں بات کر رہے ہیں تو اس طرح کے وہ الفاظ کہہ سکتے ہیں. یا آئی شوڈ ٹرائی دس فوڈ، مجھے یہ کھانا ٹیسٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، دونوں طرح آپ کہہ سکتے ہیں. تو اس کا جو فارمولہ ہے، فارمولہ بالکل سیم ہے جو کین کا فارمولہ میں نے آپ کو بتایا، سیم ٹو سیم وہی فارمولہ ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ جہاں کین لگا رہے ہیں وہاں پر شوڈ لگا لیں، وہاں پر مسٹ لگا لیں، وہاں پر کوڈ لگا لیں. ٹھیک ہے، وہاں پر مائٹ لگا لیں، میں لگا لیں. ٹھیک ہے، تو فارمولہ سب کا ایک ہی جیسا ہے. جس طرح فیوچر انڈیفینٹ کا فارمولہ ہے، بالکل وہی فارمولہ ہے. ول کی جگہ آپ جو ہے ان ماڈل ورب کو لگا کے اپنا معنی اور مطلب جو ہے اس سے حاصل کر سکتے ہیں. یو مسٹ پاس دا ایگزام، آپ کو امتحان پاس کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک مطلب ضروری امر ہے. نماز ایک ضروری امر ہے، زکوٰۃ ایک ضروری امر ہے. ٹھیک ہے، روزہ ایک ضروری امر ہے. تو آپ کسی کہتے ہیں آپ کو روزہ رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو آپ پھر کیا استعمال کریں گے؟ مسٹ استعمال کریں گے نا. ٹھیک ہے،
آپ کسی کرتے ہیں، آپ کسی پر حج فرض ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں آپ کو حج کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، ابھی آپ صاحب استطاعت ہیں، آپ کو حج کرنا چاہیے، تو پھر آپ مسٹ کا یوز کریں گے، کیونکہ یہ ایسا فعل ہے جس کا کرنا ضروری ہے۔ نماز آپ پڑھتے ہیں، آپ یوں کہیں گے یو مسٹ آفر پریئر، آپ کو نماز پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے، تو یہ مشورہ نہیں ہے، یہ ایک یعنی حکم کے طور پر آدمی کہتا ہے دوسرے کو تاکہ وہ یہ فعل لازمی کرے۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ آگے ایکٹیو وائز اینڈ پیسو وائز۔ ایکٹیو وائز پیسو وائز دنیا کا جو ہے آسان ترین اس کا فارمولہ ہے، اور یہ فارمولہ تبدیل نہیں ہوتا۔ یہ تب فارمولہ جو ہے ہمیشہ آپ کو ایک ہی جگہ پر ایک جیسا ہی ملے گا۔ آپ نے ٹینسز پڑھ لی ہے، ہر ایک کا فارمولہ آپ نے الگ پڑھا ہے، ہر ایک کے اندر جو ہے جو فارمز ہیں وہ الگ الگ یوز ہوئی ہیں، لیکن ایکٹیو وائز اور پیسو وائز، ایکٹیو وائز آپ نے جتنے بھی وہ پڑھے ہیں وہ سارے کے سارے ایکٹیو وائز ہیں۔ اب پیسو وائز ہے، پیسو وائز جو ہے وہ اس کا ایک ہی فارمولہ ہے۔ وہ فارمولہ کون سا ہے؟ وہ فارمولہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آبجیکٹ لکھیں گے، پہلے ہم سبجیکٹ لکھتے تھے، تو اب یہاں پر سب سے پہلے آبجیکٹ لکھیں گے، پھر ہیلپنگ ورب آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب جو بھی آبجیکٹ ہوگا، ٹھیک ہے، آبجیکٹ جو بھی بنے گا تو ہیلپنگ ورب اس کے مطابق آئے گا۔ جس طرح اگر آبجیکٹ جو ہے وہ آئی بن رہا ہے تو آئی کے ساتھ کیا استعمال ہوتا ہے؟ ایم استعمال ہوتا ہے، واز استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ایم استعمال ہوتا ہے تو پھر ایم آئے گا۔ اچھا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے وہ آبجیکٹ اور یہ کیسے استعمال ہو رہا ہے۔ اچھا، اسی طرح مین ورب کی تھرڈ فارم پھر یوز ہوگی، پھر اس کے بعد بائے اور اس کے بعد سبجیکٹ۔ عموماً بائے اور سبجیکٹ کو حذف کر دیا جاتا ہے، جس طرح عربی کے اندر جو حضرات عربی جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہاں پر ایک اصطلاح ہوتی ہے معروف اور مجہول، اردو میں بھی پڑھائی جاتی ہے معروف اور مجہول، ٹھیک ہے۔ معروف جس کا فاعل معلوم ہو، اور مجہول جس کا فاعل معلوم نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو بے شمار ایسے الفاظ ہم روزمرہ استعمال کرتے ہیں کہ چائے جو ہے ختم ہو چکی ہے، گاڑی چل گئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح کے بے شمار الفاظ ہم جو ہے نماز ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، سبق پڑھایا جا چکا ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح کے بے شمار الفاظ ہم روزمرہ استعمال کرتے ہیں، تو وہ مجہول الفاظ ہی استعمال کرتے ہیں۔ تو ان کو ایکٹیو وائز پیسو وائز کیسے بنتا ہے یہ میں نے ایک مثال سے آپ کو سمجھایا ہے، تو اس میں آپ مزید بھی بنا سکتے ہیں، اور اگر کوئی ورڈ آپ کو پوچھنا ہے کہ اس کا پیسو وائز کیسے بنے گا، یعنی ایکٹیو وائز تو آسان ہوتا ہے، وہ سمجھ آ جاتا ہے، لیکن پیسو وائز بنانا تھوڑے ٹیکنیکل کام ہوتا ہے۔ جب پیسو وائز آپ کو بنانا آ جائے گا تو پھر آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں، کیونکہ اس کا فارمولہ ہی ایک ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پر اگر تھرڈ فارم آپ نہیں یوز کر رہے ہیں تو وہ آٹومیٹک ہی غلط ہو جائے گا۔ تو یہ فارمولہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، یہ ایک ہی فارمولہ اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، دا لیٹر از ریٹن بائی می، ٹھیک ہے، اب بائی می میں نے لگایا کیونکہ یہ اس کے اندر موجود ہے، تو بعض اوقات ضرورت پڑ بھی جاتی ہے کہ سبجیکٹ لکھا جائے، لیکن اکثر طور پر سبجیکٹ جو ہے وہ موجود نہیں ہوتا ہے۔ تو خط لکھوایا گیا بائی می، مجھ سے، تو اب اس کا ایکٹیو کیا تھا؟ آئی رائٹ اے لیٹر، آئی رائٹ اے لیٹر، میں خط لکھتا ہوں، تو یہ میں نے نشان لگائے کہ آئی جو ہے یہ آبجیکٹ کی جگہ چلا گیا، اور جو آبجیکٹ تھا لیٹر یہ سبجیکٹ کی جگہ پر چلا گیا، تو اب ہم اس کو سبجیکٹ نہیں کہیں گے بلکہ اس کو آبجیکٹ ہی کہیں گے، ٹھیک ہے۔ لیٹر اگر شروع میں چلا گیا ہے تو اب لیٹر تو خود فاعل نہیں بن سکتا نا، ٹھیک ہے، اور می جو ہے یہ اس طرح یہاں پر آ گیا ہے، تو اپنی اس نے حالت تبدیل کر دی ہے۔ کیوں تبدیل کر لی؟ آئی سے می کیوں ہو گیا؟ یہ آپ نے سیکھ لیا ہے کہ جب یہ آبجیکٹ کی جگہ پر آئے گا، تو جب آبجیکٹ کی جگہ پر آئے گا تو صورت بھی آبجیکٹ کی اپنا لے گا، ٹھیک ہے۔ آئی جو ہے اگر آبجیکٹ میں آبجیکٹیو کیس میں اگر لکھا جائے تو وہ می بنتا ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے یہ می بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ غور سے دیکھ لیں، اگر مزید اس پہ تفصیلی ویڈیو چاہیے ہوگی تو میں اس پہ بنا دوں گا انشاءاللہ، تو آپ کمنٹس باکس میں مجھے کہہ سکتے ہیں کہ اس پر تفصیلی ویڈیو چاہیے، تو انشاءاللہ پھر تفصیلی ویڈیو بھی آ جائے گی۔
تو یہ ایکٹیو وائس اور پیسو وائس تھا. اس کے بعد ہے ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ اسپیچ. ہم بے شمار روزمرہ میں ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ فلاں نے یہ بات کہی، فلاں یہ کہہ رہا تھا، احادیث میں اس طرح فلاں نے فلاں سے روایت کی اور فلاں نے فلاں سے روایت کی، اور اس نے یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. ٹھیک ہے، یا وہ کہتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. ٹھیک ہے، اس طرح، یا میں نے رسول اللہ، اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. تو اس طرح کے احادیث میں الفاظ جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں، تو وہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اسپیچ ہی یوز ہو رہی ہوتی. تو ڈائریکٹ اسپیچ کس کو کہتے ہیں، انڈائریکٹ اسپیچ کس کو کہتے ہیں؟ سینگ سم ونز ورڈز ایگزیکٹلی، کہ آپ دوسرے کے الفاظ کو بعین ہی نقل کر دیتے ہیں. جس طرح حدیث میں الفاظ جو ہیں بعین ہی نقل کر دی جاتے ہیں. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے، میں نے سنا ہے. ٹھیک ہے، اور بعض اوقات وہ جو صحابی ہیں، جو راوی ہیں، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، وہ بعین ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک نقل کرتا ہے. تو ایگزیکٹلی اگر الفاظ نقل کرتے ہیں تو پھر وہ ڈائریکٹ سپیچ کہلاتی ہے. اور اگر بعین ہی الفاظ وہ نقل نہیں کرتے، اپنے الفاظ میں اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، یا کوئی آدمی دوسرے بندے کی بات کو اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہے. مثال کے طور پر کسی کے بارے میں آپ کہتے ہیں جی فلاں کہہ رہا تھا، میں فلاں کہہ رہا تھا کہ وہ لاہور جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ لاہور جا رہا ہے، اس نے یہ الفاظ تھوڑی کہے ہیں کہ اب کوئی اپنے بارے میں کہتا ہے کہ وہ لاہور جا رہا ہے، اپنے بارے میں کوئی یہ کہے گا نا کہ میں لاہور جا رہا ہوں. اب میں لاہور جا رہا ہوں، یہ بعین ہی الفاظ ہیں. اگر بعین ہی الفاظ کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں لاہور جا رہا ہوں، تو یہ ڈائریکٹ سپیچ ہے. اگر وہ کہتا ہے، آپ اس طرح اس کو کہتے ہیں کہ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ لاہور جا رہا ہے، تو یہ جو ہے انڈائریکٹ سپیچ ہے. آپ نے اپنے الفاظ میں، الفاظ جو ہیں آپ کے ہیں، مفہوم جو ہے وہ اس کا ہے. جس طرح اس کی مثال میں نے دی ہے کہ ڈائریکٹ سپیچ کیا ہے؟ علی سیڈ آئی ایم گوئنگ. علی سیڈ آئی ایم گوئنگ. علی نے کہا ہے، علی نے کہا میں جا رہا ہوں. ایم نہیں آئے گا، یہاں پر واز آئے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ علی سیڈ یہ پاسٹ ہے اور واز گوئنگ، آئی واز گوئنگ یہ صحیح ہے. ٹھیک ہے، آئی واز گوئنگ، میں جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، اور اب آپ سوچیں گے کہ آئی واز گوئنگ کا ترجمہ تو جو ہے میں یہ ہوتا ہے پاسٹ والا، تو یہاں پر تو یہ پریزنٹ والا ترجمہ کیا جا رہا ہے. تو یہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ سپیچ میں اس طرح ہوتا ہے کہ آپ بعین ہی وہ الفاظ نقل کرتے ہیں، لیکن آپ پریزنٹ میں اس کو بتا رہے ہیں. تو پریزنٹ میں جس طرح اردو میں بتایا جاتا ہے، تو پھر بعین ہی اسی طرح ہی بتایا جائے گا. یعنی اردو کے الفاظ جو ہیں وہ اس طرح کے ہی بولے جاتے ہیں کہ علی نے کہا ہے میں جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو علی نے کہا میں جا رہا تھا. تو اب ظاہر اردو میں تو اس طرح نہیں کہیں گے. تو اردو میں ہم ترجمہ اپنی زبان کے طور پر وہ صحیح کریں گے اس کا ترجمہ، کہ جس طرح ہماری اردو میں استعمال ہوتا ہے تو ترجمہ اسی طرح ہی کیا جائے گا. اس طرح انڈائریکٹ سپیچ میں اگر ہم اسی بات کو انڈائریکٹ سپیچ میں کہیں، یہ دیکھیں میں نے یہاں پر واز لکھا ہے، علی سیڈ دیٹ. ٹھیک ہے، یہ پھر یہاں پر ہم دیٹ یوز کریں گے. علی سیڈ دیٹ ہی واز گوئنگ. علی نے کہا کہ وہ جا رہا ہے، کہ وہ. ٹھیک ہے، اب میں کی جگہ پر کیا آ گیا؟ وہ آ گیا. آئی کی جگہ ہی استعمال ہو رہا ہے. تو یہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ سپیچ یہ بھی تفصیل طلب ایک ٹاپک ہے. اس پر بھی اگر آپ کہیں گے تو اس پر بھی الگ سے ایک ویڈیو میں بنا دوں گا، جس میں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ سپیچ کو انتہائی تفصیل کے ساتھ میں سمجھاؤں گا، اور سارے جتنے بھی چیزیں ہیں وہ ہر چیز کو میں کلیئر کروں گا. بہرحال یہ کیونکہ کورس جو ہے اس میں بگنرز بھی ہیں، تو کہیں ان کے لیے بہت زیادہ مشکل نہ ہو جائے، تو اس لیے میں نے اس کو صرف بتا دیا ہے کہ یہ بھی ایک چیز انگلش کے اندر موجود ہے کہ یہ بھی ہمیں سیکھنی چاہیے. یہ آگے اسائنمنٹس میں نے لکھی ہیں. ان اسائنمنٹس میں تھوڑا سا آپ کو فرق نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پر ایکٹیو وائز اور پیسو وائز کو میں نے مینشن کیا ہے، ڈائریکٹ سپیچ اور انڈائریکٹ سپیچ کو بھی لکھا ہے. پہلے تو سارے جتنے بھی تقریباً 10 جو ہیں وہ تو آپ نے ٹرانسلیشن کرنی ہے. ٹھیک ہے، اردو سے انگلش میں ٹرانسلیشن کرنی. اور دوسرا جو ہے کہ
ایکٹیو وائز اور پیسو وائز. یہاں پر میں نے لکھا ہے چینج ایکٹیو وائز ٹو پیسو وائز، پیسو اینڈ وائس ورسا. وائس ورسا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ ایک اصطلاح انگلش میں استعمال ہوتی ہے کہ اور اس کے برعکس، ٹھیک ہے، یعنی جو پیسو وائز ہے اس کو ایکٹیو وائز کر دیں، ٹھیک ہے. یہ انگلش میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے. آئی ٹیچ انگلش، یو ور ہیلپ بائی می. ٹھیک ہے، اب اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سا ایکٹیو وائز ہے، کون سا پیسو وائز ہے، اور پیسو وائز کو ایکٹیو وائز کرنا ہے، ایکٹیو وائز کو پیسو وائز کرنا ہے. اچھا، چینج ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ اسپیچ. ٹھیک ہے، یہ میں نے لکھا ہے کہ یہاں پر کون سی ڈائریکٹ اسپیچ ہے اور کون سی انڈائریکٹ اسپیچ ہے. ٹھیک ہے، ڈائریکٹ اسپیچ کو آپ نے انڈائریکٹ کرنا ہے اور ڈائریکٹ اسپیچ کو انڈائریکٹ اسپیچ کو آپ نے ڈائریکٹ اسپیچ کرنا ہے. امید ہے یہ ہمارا لیسن آپ کو پسند آیا ہوگا، یہ کورس بہت پسند آیا ہوگا. اپنے اس دوست کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور کورس کے بارے میں اپنے جو ہے تاثرات، آپ کا کیسے ایکسپیرینس رہا میرے ساتھ پڑھنے کا، اور کیا نیا کچھ سیکھا ہے آپ کو، یہ کورس آپ کو کیسے لگا ہے، تو اس بارے میں اپنے تاثرات کا اظہار ضرور کیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.